آپ ملک کے بڑے نامور ذاکرین کو سن رہے ہیں، آپ نے قصیدے بھی سنے، بہت کچھ سنا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے بس آپ میرا ساتھ دیجئے گا، کوشش کروں گا یہ بیان کروں کہ دراصل شیعہ عقیدہ ہے کیا۔ سب سے پہلے تو قبلہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ جہاں آپ آ کے بیٹھے ہیں نا، لوگ اسے کہتے ہیں فرش عزا۔ میں اسے فرش عزا نہیں کہتا، میں اسے عرش عزا کہتا ہوں۔ بس دھیرے دھیرے میرے ساتھ آئیے گا۔ مجھے پتہ ہے موسم کی شدت کے باوجود جس انداز میں آپ بیٹھے ہیں، اس کا صلہ تو مولا حسین کی پاک ماں آپ کو عطا کریں گی۔ اب جب بیٹھے ہی ہیں تو بس تھوڑی دیر کے لیے ساتھ دیجئے گا۔ میں اسے فرش عزا نہیں کہتا، میں اسے رانا صاحب عرش عزا کہتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ جہاں پہ محمد و آل محمد آ کے بیٹھ جائیں وہ فرش نہیں ہوتا، عرش ہو جاتا ہے۔ شاباش، آپ بھی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، جہاں پہ حسین کا ذکر ہو، جہاں پہ علی کا ذکر ہو، جہاں آل محمد کا ذکر ہو، وہاں وہ ذکر وصول کرنے کے لیے خود آ جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات دیکھیے، اب بات چھیڑی دی ہے تو ایک جملہ اور وصول کریں آپ۔ یہ وہ ذکر ہے، اس کی قبولیت کی دعا نہیں مانگنی پڑتی۔ ذکر آل محمد کر کے یہ نہیں کہنا پڑتا اللہ قبول کر۔ دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں مصلی پہ بیٹھ کے، اللہ میری نماز قبول کر۔ آپ گھر بیٹھ کے نماز پڑھو یا خانہ کعبہ جا کے پڑھو، نماز کے مصلی پہ پھر دعا مانگی جاتی ہے، اللہ نماز قبول کر۔ روزہ رکھتے ہیں، یا اپنے گھر میں رکھیں یا خانہ کعبہ جا کے افطاری کریں، عین افطار کے وقت دعا کرتے ہیں اللہ میرا روزہ قبول کر۔ 15 لاکھ روپے میں وی آئی پی پیکج کرا کے خانہ کعبہ کا حج کرنے گئے، جیسے ہی حج مکمل ہوا احرام کھولتے ہوئے دعا کی اللہ میرا حج قبول کر۔ لاکھوں روپیہ زکوٰۃ دینے کے بعد جسے زکوٰۃ دیتے ہو اسی سے کہتے ہو دعا کرنا اللہ میری زکوٰۃ کو قبول کرے۔ پتہ چلا ہر عبادت کے بعد دعا کرنی پڑتی ہے اللہ میری عبادت قبول کر۔ واحد ذکر حسین ہے، پہلے قبول ہوتا ہے پھر ادا ہوتا ہے۔ محمد سے مقابلہ نہ 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 قبلہ ایسے نہ کیا کر، محمد بھی سن تو ہم سے آ کے سن تاکہ پتہ چلے فضائل محمد کیا ہے۔ یہاں ساری زندگی جسے بتایا گیا کہ محمد صرف بکریاں چراتے تھے، اسے کیا پتا شان رسالت کیا ہے۔ اور رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ملنے جائے اللہ جوتی نہ اتروائے۔ محمد اس ذات کا نام ہے۔ اب اگر بیدار ہو گئے ہو تو زیادی وہ جملہ کہے جس کے لیے محنت کی ہے۔ اب یہاں کھڑے جبرائیل دیکھ رہے تھے سدرۃ المنتہا پہ، بڑی توجہ، ایک آنکھ بھی اگر ادھر سے ادھر ہو گئی تو نتیجہ نہیں لے سکو گے۔ دیکھ رہے جبرائیل محمد جا رہے اوپر، اور بلندی، اور معراج کا مطلب بھی بلندی ہے نا کہ اور بلندی، اور اب جو شاید بلندی پہ جا رہی ہو جب نظر پڑی تو براق میں بیٹھے تھے نا، اب محمد بادشاہ کی دستارہ نظر آنی بند ہوئی، عبا نظر آنی بند ہوئی، قبا نظر آنی بند ہوئی، بادشاہ کا سر اقدس نظر آنا بند ہوا۔ اب جو دیکھ رہے ہیں تو نیچے سے ایک ہی شے نظر آ رہی ہے، بادشاہ کی نالین، محمد مالک کی جوتی نظر آ رہی ہے نا، وہ جوتی کو دیکھ رہے ہیں۔ جوتی نے بھی ایک بار سید الملائکہ کو دیکھ کے کہا ہاں جبرائیل آتا نہیں ہے، کہ نہیں آ سکتا، کہ پھر مجھے دیکھ، میں نالائق ہوں، ظاہری طور پہ چمڑے کی بنی ہوں لیکن اللہ کے پاس جا رہی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ محمد کے قدموں میں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون چپ رہے گا، کون بولے گا، کون بیٹھا رہے گا، کون عرش تک سفر کر جائے گا۔ میں تو رانا صاحب آپ کی محنت کو سلام کرتے ہوئے نتیجہ دینے لگا ہوں۔ محمد بادشاہ کے قدموں میں تھی یہ نالائن تو اللہ تک چلی گئی، اور جو محمد کے قدموں میں ہو اس کی بلندی اللہ تک ہے۔ تو جو علی محمد کے دوش میں ہے، کسی کے ذہن میں شک پیدا نہ ہو، کلنا محمد کہا۔ مولوی سے جب بھی پوچھا تو مولوی نے یہی کہا یہ 14 کے 14 محمد، یہ 14 کے 14 محمد۔ میں کہوں گا یا مولوی زیادہ پڑھ لکھ گیا یا وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے کبھی پڑھنا نہیں۔ مولوی یہ تو بتا کہ یہ عربی میں کل کا
مطلب 14 کیسے ہوتا ہے؟ کون کہتے ہیں سب کو تمام کو. محمد کہہ رہے میرے گھر میں جتنے ہیں وہ محمد ہیں. یہاں 60 سال والے سے لے کے 6 مہینے والے تک جو آیا محمد بن کے آیا. زندہ باد. یہاں جو بھی آیا ہے محمد بن کے آیا ہے. اس گھرانے میں ایک نے, آپ سلامت رہو, مولا آباد رکھے, ان بالوں کی سفیدیوں پہ مالک رحم کرے, انہوں نے تعظیم کر کے بتایا ایسے کرنی ہے. محمد مالک تھے, زمانہ جاہل تھا قبلہ, ہم ابھی بھی جاہل ہیں, ہمیں نہیں پتا تعظیم کیسے کرنی ہے. علی مالک نے محمد کی تعظیم کر کے بتائی, خبردار میں ید اللہ ہو کے اپنے ہاتھوں کو جس کے آگے باندھ لوں وہ محمد ہے, میں عین اللہ ہو کے جس کے آگے نظریں جھکا لوں وہ محمد ہے, میں لسان اللہ ہو کے جس کے آگے خاموش ہو جاؤں وہ محمد ہے, میں وجہ اللہ ہو کے جس کے آگے سر جھکا لوں وہ محمد ہے. علی بتا رہے تعظیم بادشاہ محمد کی. نہیں سمجھا زمانہ, کوشش ہی نہیں کی, اور محمد نے تعریف بتائی ہمیشہ یہی. میں بتاؤں حسین کون ہے؟ آخری منزل ہے بس, بڑی توجہ, کیونکہ میں نہیں چاہ رہا. جی جی بے شک وہی تو بتا رہا ہوں جی. ایک ہے ان میں جو فرق کرنے جائے گا ہلاک ہو جائے گا, ان میں فرق نہ کرو. یہ دیکھو یہ کر کیا رہے ہیں. ہاں ہم علی والے ہیں, ضروری ہے علی کی مانے. یہ کو اور کی کا فرق ہے. کیسا؟ یہ کو اور کی کا فرق ہے. زمانہ علی کو مان رہا ہے, علی کی نہیں مان رہا. یہ کو اور کی کا فرق ہے. زمانہ محمد کو مان رہا ہے, محمد کی نہیں مان رہا. ایک قدم اور آگے جاؤں, آپ سلامت رہے. زمانہ اللہ کو مان رہا ہے, اللہ کی نہیں مان رہا. اگر اللہ کی مانتا تو مان جاتا. آدم سے لے کے سرکار مولا محمد تک سارے نبی آ گئے. نماز سے لے کے روزہ حج زکات تک ساری عبادات آ گئی. بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک سارا قرآن آ گیا. لیکن اللہ آیت ہی نہیں بھیج رہا. جیسے ہی محمد بادشاہ نے غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کا نعرہ لگایا, اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. اور جس محمد جس علی کی ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا, تیری عبادتیں کیسے مکمل؟ اجرکم اللہ جزاکم الحسین. ہاں غدارو بازارو دربار کے بعد آل محمد کو قید کیا گیا. 1 سال آل محمد یزید کی قید میں رہے ہیں. 1 سال ستم. پتہ ہے کیا ہے؟ آج تیرے میرے گھر کا کوئی اس دنیا سے چلا جائے نا, ہم پورا زور لگا کے اس کا چہلم کرتے ہیں. کتنی غریب ہو گئی حسین کی بہن, حسین کے بعد اس کا چہلم نہیں کر سکی. بی بی تیری ہائے قبول کر, حسین کے بعد حسین کا چہلم نہیں کر سکی. عزادارو پہلا چہلم اسی زندان میں. کیا وجہ بنی رہائی کی؟ رہائی کی وجہ بنی حسین کا 4 سال کا قرآن. سلامت رہو. جو ادب پہ ہائے کرتے ان کو میرا سلام ہے. جانتے ہو نا حسین کے پاس رانا صاحب ایک 4 سال کا قرآن تھا, نام تھا اس قرآن کا سخینہ. حسین اس قرآن کی صبح شام تلاوت کرتا تھا. حسین اس قرآن کو اپنے سینے کا تعویذ بنا کے رکھتا تھا. حسین اس قرآن سے بڑا پیار کرتا تھا. اب تیری ہائے کے لیے جملہ کہوں, آگے تو جانے, سیدہ جانے, تیری آنکھوں کا وضو جانے. عزادارو حسین کی آنکھیں بند ہونے کی دیر تھی. امت نے اس قرآن کی بڑی بے حرمتی کی ہے. اس قرآن کے ہر صفحے پہ امت کے تماشوں کے نشان. یہ قرآن درباروں بازاروں میں آتا رہا. ہاں 1 سال کے
اجرکم اللہ. کہا جاتا ہے نا اگر تمہارے گھروں میں قرآن شہید ہو جائے بڑے عزت و احترام سے، میں بڑے ادب سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، ہاں دارو شام کے زندان میں علی کا قرآن بھی حسین کا قرآن بھی شہید ہو گیا تھا، ہاں اس کے بھائی نے کس ادب و احترام سے دفن کر دیا. بس 2 جملے اور سنو، 2 جملے. بلایا ملعون یزید نے اور بلا کے کہا سید سجاد میں چہلم کا صرف ایک حصہ مصائب کا پڑھوں گا، باقی ساری تفصیل میرا بھائی پڑھے، بس ایک رہائی کا منظر ہے. کہ سجاد، یزید ملعون نے بلایا بادشاہ کو، سجاد میں چاہتا ہوں تمہیں رہا کر دوں. جملہ سنو گے، پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں. سجاد بادشاہ نے ایک بار غیث والی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، کہا بے غیرت تو نے قید کسے کیا تھا؟ ہم اللہ کی مشیت کے تحت اپنے قیدی خود تھے، تیری کیا مجال، تو ہماری مرضی کے بغیر ہمیں زنجیریں پہنا سکا، لیکن پھر بھی رک جا، یہ حق میرے پاس نہیں ہے. قافلے کی سالار ہے میرے بابا کی بہن، قافلے کی سالار ہے میری ماں پھوپھی، میں اس سے پوچھ کے بتاؤں گا. عزادار سید سجاد آئے ہیں زندان میں، آگے کہتے پھوپھی اماں یزید کہہ رہا ہے اب آپ وطن واپس چلے جا. عزادار رونے والا، وطن کا نام آنا تھا، قید خانے میں تلاطم بپا ہوا. بی بی زینب کمر تھام کے اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا سجاد وہ اب رہائی کی بات کر رہا ہے جب سکینہ یہی رہ گئی، اور سجاد اسے کیسے لے کے جائیں گے جو ہر روز اڑتے پرندوں کو جاتے دیکھ کے کہتی تھی اور بھیا یہ کہاں جا رہے ہیں، اور بھیا ہم کب گھر جائیں گے، اور بھیا ہمیں رہائی نہیں ملے گی. اور وہ تو جاتے جاتے کہہ گئی اور میرے بابے کا سر لا دو. اور سکینہ کو کیسے، آخری جملہ عزادارو جب رہائی ہوئی ہے نا سارے سر دیے گئے. بی بی نے کہا سر واپس لوٹاؤ، سب سر آئے ہیں نا، اب جملہ سننا آگے تم جانو اور تمہارا گریا جانے. عزادارو سرکار ابو الفضل العباس کے حرم کا نام ہے بی بی لبابہ خاتون، یہ سوجائے ابو الفضل العباس ہے. جب سب کو سر ملے ہیں نا بی بی لبابہ خاتون نے مولا غازی کا سر لیا. ایک بار جب رخصت ہونے لگے ہیں نا تو سب کے سب زندان میں قبر سکینہ کے پاس آئے ہیں. بی بی زینب ایک طرف بیٹھ گئی ہے، بی بی ام کلثوم ایک طرف بیٹھ گئی ہے، ایک طرف مولا سید سجاد بیٹھ گئے ہیں. ہر کوئی بی بی سکینہ کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے اور سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں، سکینہ تو روز پوچھتی تھی کب جائیں گے، اور سکینہ اٹھنا. ایک بار ماں کھڑی ہوئی اور بی بی رباب نے کہا سکینہ اٹھتی نہیں ہے، اور روز میرے پہلو میں ماتم کا آخری جملہ ہے، اور روز میرے پہلو میں بیٹھ کے رو رو کے کہتی تھی اماں ہم کبھی وطن جائیں گے. عزادارو اتنا کہنا تھا، تھوڑی دیر ہوئی ہے بی بی سکینہ کی قبر میں زلزلہ آیا. اب جو ملک دیکھا بی بی لبابہ